مٹی کھینچتی اپنی طرف، اپنے سینے پہ نشان لے لیتی کہ مجھ سے نکلا ہے چھوڑ کے کیوں جاتا۔ ہر شے اپنے مرکز کی طرف بھاگتی ہے، ہر شے اصل کی طرف جاتی ہے، جدھر سے کوئی شے بنے ادھر جاتی ہے۔ ہم مٹی سے بنے، مٹی کھینچتی اپنی طرف اور قبروں تک لے جاتی۔ یہ بادل اٹھتے ہیں نا، بارشیں برستی ہیں، بارش پہاڑوں پہ ہو، میدانوں میں ہو، جہاں بھی ہو، وہ پھر نالوں میں جمع ہوتی ہے، نالے پھر نہروں میں بدلتے ہیں، نہریں پھر دریا میں گرتی ہیں، دریا سارے پھر بھاگتے ہیں سمندر کی طرف۔ بادل کہاں سے اٹھے تھے؟ سمندر سے ہی اٹھے تھے۔ تو بادلوں نے جہاں بھی برسایا نا پانی، پانی بے قرار ہو کے دوڑا اپنی اصل کی طرف، نالوں میں گیا، پھر نہروں میں، نہر دریاؤں میں، دریا پھر بھاگے اپنی اصل کی طرف، کیونکہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے بھاگتی اپنی اصل کی طرف۔ سمجھ رہے؟ پانی جہاں بھی برسا بھاگا اصل کی طرف، مٹی ہماری اصل، ہم جاتے اپنی اصل کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل کیا تھی؟ جبریل کی پھونک۔ حضرت مریم نے شادی نہیں کی، جب اصل نے کھینچا تو چوتھے آسمان پہ جا پہنچا۔ ہر شے کھینچتی اصل کی طرف۔ امام بیہقی لکھتے ہیں مصطفیٰ کے مٹی پہ قدم نہیں نشان بنتے۔ کہا کیوں؟ کہا کس منہ سے نشان لیتی؟ اس کا لیا جو کچھ نہیں تھا۔ کس منہ سے نشان لیتی کہ اس کا لیا جو کچھ نہیں تھا؟ اللہ نے کہا میرے حبیب معراج کی رات اس خاک کی زمین سے نکل کہ یہ تیری اصل نہیں، پہلا آسمان اس سے بھی پار ہو وہ بھی اصل نہیں، ساتوں آسمان چھوڑ، آٹھوں جنتیں چھوڑ، عرش بھی چھوڑ، وہ بھی تیری اصل نہیں۔ لامقامیہ میرے بازوئے قدرت کھلے، جس کی جو تیری اصل ہے اسی کے جلووں میں فنا ہوگا۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، صاحبزادہ محمد عمر فیض قادری صاحب۔ ہر شے دوڑتی ہے اصل کی طرف، اور تاجدار کائنات کو معراج کی رات اصل نے کھینچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیران ہے تاجدار کائنات کی عظمتوں پر۔ فرشتے نور کے تھے مگر نہیں کھینچ سکے، بے شک۔ آقا اس کو بھی چھوڑ کے آگے بڑھے۔ جنت نور کی تھی مگر نہیں کھینچ سکے، اس سے بھی بڑے۔ عرش نور کا تھا مگر نہیں روک کر، اس سے بھی بڑے۔ کہا کیوں؟ کہا جو اصل ہے اسی تک پہنچے گا۔ جلوے خدا میں گم ہوئے تو دوستان مکرم ثابت ہوا کہ تاجدار کائنات سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کسی شے میں بھی ہم جیسے نہیں ہیں۔ نہ کلمے میں ہم جیسے، نہ نماز میں ہم جیسے، نہ روزے میں ہم جیسے، نہ زکوٰۃ میں ہم جیسے، نہ حج میں ہم جیسے، نہ بالوں میں ہم جیسے، نہ کانوں میں، نہ آنکھوں میں، نہ ناک میں، نہ زبان میں، نہ لعاب میں، نہ ہاتھوں میں، نہ پاؤں میں۔ کوئی کہہ سکتا ہے حضور سوتے تھے ہم بھی سوتے ہیں، چلو سونے میں تو ہم جیسے ہیں۔ آؤ بخاری اٹھاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں آقا کے پاس بیٹھا تھا، حضور سو گئے، سمیت غطیتہ، حضور کے خراٹوں کی آواز سننے لگا، گہری نیند سو گئے۔ ثم قام فصلی ولم یتودع، پھر اٹھے نماز شروع کر دی اور وضو ہی نہیں کیا۔ میں حیران ہوا آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا تنامو اے نی ولا ینام قلبی۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود امت کو بتا دینا مجھے اپنے جیسا نہ سمجھو، میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، محمد کا دل جاگتا رہتا ہے۔ اگر دل بھی سو جائے تو تم سارے مر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو تاجدار کائنات نیند میں بھی ہم جیسے، تو جب کسی شے میں ہم جیسے نہیں ہیں، کسی شے میں ہم جیسے نہیں ہیں، تو پھر کیوں فرمایا میں تمہارے جیسا ہوں؟ اب ساری گفتگو کا نچوڑ دینے لگا ہوں۔ پھر کیوں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں؟ یہ جو جملہ ہے نا قل انما انا بشر مثلکم، یہ کلمہ تشبیہ ہے، یہ تشبیہ کے انداز میں حضور نے بات کی۔
اور تشبیہ تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کے 4 ارکان پورے نہ ہوں. 4 ارکان ہوں گے تو تشبیہ مکمل ہوگی. یہ کلمہ تشبیہ ہے قرآن میں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک ادھوری بات کرے. بندہ تو تشبیہ دے اور 4 ارکان پورے ہو، اور اللہ کے کہنے پر حضور تشبیہ دے، اور وہ بھی قرآن کی زبان میں، اور اس کا کوئی جیسا. تو عربی میں اسی بات کو کہتے ہیں زید مثل الاسد. زید شیروں جیسا ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ تشبیہ دے کہ زید شیروں جیسا ہے، تو پھر کوئی بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے کہا زید شیروں جیسا ہے، تو جس طرح شیر کی 4 ٹانگیں ہیں زید کی بھی 4 ٹانگیں ہیں. جس طرح شیر کی دم ہے زید کی بھی دم ہے. یا زید چیرتا پھاڑتا، شیر چیرتا پھاڑتا ہے، اسی طرح زید بھی چیرتا پھاڑتا. کوئی یہ سمجھتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں زید شیروں جیسا ہے تو 4 چیزیں، 4 رکن ہوتے ہیں تشبیہ. ایک مشبہ جس کو تشبیہ دی جاتی ہے، دوسرا مشبہ بہی جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، تیسرا حرف تشبیہ وہ حرف جس کو استعمال کر کے تشبیہ دی جاتی ہے، اور چوتھی وجہ تشبیہ کہ تشبیہ دینے کی وجہ کیا تھی. یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں: مشبہ، مشبہ بہی، حرف تشبیہ اور وجہ تشبیہ. میں نے زید کی مثال دی نا، زید شیروں جیسا ہے. اس میں مشبہ کون؟ زید. اور شیر سے تشبیہ دی نا، شیر مشبہ بہی. 2 چیزیں مکمل ہو گئی. تیسری چیز شیروں جیسا ہے. یہ جو جیسا کا لفظ ہے یہ ہے حرف تشبیہ. اس حرف کے ساتھ ہم نے تشبیہ دی جیسا کا لفظ استعمال کر کے. اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ کیوں مثال دی کہ زید شیروں جیسا ہے؟ یعنی جس طرح شیر بہادر ہے زید بھی بہادر ہے، تو بہادری کی صفت میں زید شیروں جیسا ہے. یہ مثال کہ 4 رکن ہونے تشبیہ کے ضروری. اب یہ بھی تشبیہ ہے. قل انما انا بشر مثلکم. میں چیلنج کرتا ہوں لوگوں، مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھنے والوں، اس تشبیہ کے 4 رکن پورے کر کے دکھاؤ، اور پھر کہو کہ حضور تمہارے جیسے. تلاش کرو 4 رکن کون سے ہیں. آقا نے فرمایا قل انما انا، فرمایا بے شک میں. حضور مشبہ ہے. حضور نے خود کو تشبیہ دی. مثلکم، کم کی ضمیر امت کے لیے، کافروں کے لیے. کافروں کے ساتھ یا امت کے ساتھ؟ انسانوں کے ساتھ، بشروں کے ساتھ. فرمایا میں بشروں جیسا ہوں. تو بشر کون؟ مشبہ بہی. بشروں کے ساتھ تشبیہ دی نا، میں بشروں جیسا ہوں. تو حضور کی ذات ہوئی مشبہ. کس شے میں حضور ہمارے جیسے ہیں وہ تو میں بتا چکا ہوں. نہ نماز میں، نہ روزے میں، نہ حج میں، نہ زکات میں. سر کے بالوں سے پاؤں تک کسی شے میں ہم جیسے نہیں. تو پھر وجہ تشبیہ کیا ہے؟ کیوں کہا میں تمہارے جیسا ہوں؟ فرمایا نادان، وجہ تشبیہ سمجھنا ہے تو پوری آیت پڑھ. قل انما انا بشر مثلکم. فرمایا میں تمہارے جیسا ہوں. آقا کس شے میں؟ فرمایا یوحا الیہ، میری طرف وہی آتی، انما الہکم الہ واحد. کسی شے میں تم جیسا نہیں، صرف ایک شے میں تمہارے جیسا ہوں. کیا؟ کہ جو تمہارا رب ہے وہی میرا رب ہے. جس کو تم جھکتے ہو اسی کو میں جھکتا ہوں. جس نے تمہیں پیدا کیا اسی نے مجھے پیدا کیا. یہ وجہ تشبیہ ہے. اگر یہ نہ پڑھے اور یہ حصہ شامل نہ کرے تو تشبیہ کے رکن مکمل نہیں ہوتے اور اللہ کے کلام میں نقص لازم آئے گا. کہ خدا نے ادھوری بات کی تو دوستان مکرم تاجدار کائنات کسی جیسے نہیں ہے. اللہ نے انہیں بے مثل بے مثال پیدا کیا. تھکی ہے فکر رساں اور مدہ باقی ہے. قلم ہے آبلہ پا اور مدہ باقی ہے. تمام عمر کہا اور مدہ باقی ہے. ورق تمام ہوا اور مدہ باقی ہے.
سفینہ چاہیے اس بحر بیکراں کے لیے، وما علینا الا البلاغ۔ چارٹ کی کاپی دے دیں تاکہ وہ قرآن اندازی میں شامل ہو سکیں۔ نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہو صدر محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع رشد و ہدایت، حضرت پیر سلطان فاروق صاحب مدد اللہ